بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی، بازو ہے کبھی ہمت ہے جواں دولت بھی ہے ایمان کی. تاحت نظر اندھیر نگر سب پاک لٹیرے تخت نشی پامال کیا، سلطانوں نے اللہ نے دی زرخیز زمین. تاحت نظر اندھیر نگر سب پاک لٹیرے تخت نشی پامال کیا، سلطانوں نے اللہ نے دی زرخیز زمین. پیچھے ہے سبے اقوام میں ہم، پیچھے ہے سبے اقوام میں ہم، تعلیم نہیں تحقیق نہیں، تدبیر عمل سے ٹلتی ہے کیفیت ہر بحران کی. بازو ہے کبھی ہمت ہے جواں دولت بھی ہے ایمان کی، امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی، بازو ہے کبھی ہمت ہے جواں دولت بھی ہے ایمان کی. ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں، جو فرض عائد ہے ہم پہ لوگوں وہ فرض اپنا نبھا رہے ہیں. ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. ہم اپنا گلشن سجا رہے ہیں، وہ قرض اپنا چکا رہے ہیں. ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. الفلاح اسکالرشپ اسکیم 12 سال پہلے جس کام کا آغاز کیا، الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان سے 1233 طلباء و طالبات کو اس وقت وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں، جس میں میڈیکل کے 80 طلباء و طالبات ہیں، انجینئرنگ کے 93 طلباء و طالبات کو وظائف دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر شعبوں میں طلباء کی مالی معاونت کی جا رہی ہے. اس کی مفصل رپورٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے آئے گی. الفلاح کا وہ پروگرام جو تحصیل کھاریاں سے شروع ہوا، ڈسٹرکٹ گجرات تک پھیلا، الحمدللہ اب اس کے بہترین ثمرات سے پورا پاکستان فیض یاب ہو رہا ہے. میں اپنی زندگی میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا اٹلی کے ڈیزیو کا پروگرام، جہاں ہم نے چیریٹی مشاعرہ میں لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی. مشاعرہ ختم ہوا، ڈونرز آگے بڑھے. بعد میں ایک طالب علم نوجوان عبدالشکور صاحب سے ملنے کی اس نے خواہش کی. وہ اپنے طالب علمی کے دور میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اپنی وسائل کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا. اب بھی وہ کسی بزنس کلاس سے وہاں پر اٹلی میں تعلق نہیں رکھتا تھا، لیبر کا کام کر رہا تھا. وہ الگ ملا اور اس نے کہا کہ میں ایک میڈیکل کالج کے بچے کا ڈونر بنتا ہوں. اور اس سے آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مہینے کے مہینے آپ کو اس کے ایکسپینڈیچرز دوں گا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں 6 مہینے کے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ 1 سال کے. اس نے 5 سال کے ایک میڈیکل کالج کے طالب علم کے اخراجات عبدالشکور صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دیے. اس مقام پہ پہنچا ہوں اور اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں، اساتذہ کی محنت کے ساتھ ساتھ میں اس ادارے کا یہاں ذکر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جس نے مجھے وہ قوت، وہ سہارا فراہم کیا جس کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں. اور وہ ادارہ اور کوئی نہیں، الفلاح اسکالرشپ اسکیم ہے. جناب والا، میں یہاں پر ایک مثال کو بیان کرتے ہوئے الفلاح اسکالرشپ اسکیم کی عظمت کو بیان کروں گا. ایک شاہین فضا میں اڑ رہا ہے، اڑتے اڑتے وہ جب شکار کرتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے. جب وہ زخمی ہوتا ہے تو ایک پولٹری فارم میں پہنچتا ہے.
جب پولٹری فارم میں پہنچتا ہے تو وہ چوزوں کے ساتھ رہتا ہے اور دانہ دن کا چگتا ہے تو اس کی عادات چوزوں جیسی ہو جاتی ہیں، چوزوں کی طرح دانہ دن کا چگنا اور سائیڈ پہ دبک کے بیٹھ جانا۔ ایک شخص وہاں پہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ شاہین ہے، اس کی بلند پرواز ہے، لیکن یہ یہاں پر زخمی پڑا ہے۔ ہماری حالت بھی یہی تھی، ہمارے اندر حوصلہ تو تھا اڑنے کا، لیکن ہمارے وسائل نہیں تھے۔ غربت نے ہمیں، افلاس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ ہم آگے بڑھنے کا حوصلہ تو رکھتے تھے، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی فیسز پے کر سکیں، اپنی بکس خرید سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ اور جب وہ شاہین کو لے جاتے ہیں، ان کی مرہم پٹی کرتے ہیں جس طرح عبدالشکور صاحب نے کی، اور ہم کو ایک نئی منزل دے دی، اور جب اس شاہین کو نئی منزل ملی اس کو فضا میں بلند کیا گیا تو وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ میرے غریب والدین میرے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرا میڈیکل میں داخلہ ہوا تو میں بہت پریشان تھی، تو پھر الفلاح والوں نے میرے سر پر دستِ شفقت رکھا اور آج میں ان کی بدولت ڈاکٹر بن رہی ہوں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر بن کے انہی کی طرح اپنی ملک و قوم کی خدمت کروں گی۔ بی کام میں میری پوزیشن آئی، لیکن اس کے بعد میرے پاس بالکل، میرے فادر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں آگے پڑھ سکوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں۔ اگر ہم غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ہم غربت کو اپنے ہاتھوں کی بیڑیاں بنا کے اپنے راستے بند کر لیں تو یہ بہت بری بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ لیکن میرے یہاں تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، والدین کی دعاؤں کے بعد سب سے بڑا ہاتھ الفلاح کا ہے۔ سب سے بڑا ہاتھ الفلاح اسکالرشپ اسکیم کا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ایسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے کہ کبھی ہم یہاں سے لینے والے تھے، انشاءاللہ ہم دینے والوں میں سے بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے معزز مہمان خصوصی جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، ڈی آئی جی سربراہ ایلیٹ فورس پنجاب، چیئرمین الفلاح اسکالرشپ اسکیم میاں عبدالشکور صاحب، دیگر بورڈ ممبرز، دوسری تنظیموں سے آنے والے ہمارے ساتھی، دیگر مہمانان اعزاز، اساتذہ کرام، والدین اور الفلاح اسکالرز کو آج کے اس کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج 8 محرم الحرام ہے۔ میری سماعتوں میں التش التش، ہائے پیاس کا ارتعاش ہے۔ یہ آوازیں، یہ صدائیں یقیناً کربلا سے بھی آ رہی ہیں، جہاں پر ایک فاسق و فاجر محسن انسانیت کے نواسے کے خون کے در پہ ہے، ان کے خانوادے کو پیاسا رکھے ہوئے ہے، اور یہ صدائیں اس وطن عزیز کے کرب و بلا سے بھی آ رہی ہیں۔ اس ملک میں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو تشنہ لب ہیں، جو پیاس رکھتے ہیں، جو علم کی طلب رکھتے ہیں، مگر ہمارا یہاں کا نظام، معاشرتی ناہمواریاں، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ان ہونٹوں کو پیاسا رکھے ہوئے ہیں۔ جو پیاسے ہیں، جو علم کی تڑپ رکھتے ہیں، جو علم کی طلب رکھتے ہیں، مگر یہ ان خاندانوں سے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ الحمدللہ الفلاح اسکالرشپ اسکیم ایسا ادارہ ہے جو ایسے پیاسوں کی آبیاری کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا خواب کیا ہے؟ ایک ایسے خوشحال معاشرے کی تشکیل جو خدا خوفی، جمہوری روایات اور اعلیٰ اخلاقی قدروں پر قائم ہو، جہاں تعلیم، صحت اور انصاف کے مواقع یکساں طور پر میسر ہوں۔ ہمارا نسب العین کیا ہے؟ رنگ، نسل، مذہب، سیاسی وابستگی یا تعلقات کے تمام تر تعصبات سے بالا تر ہو کر ہونہار مگر مالی مشکلات کے شکار طلبہ و طالبات کی مالی معاونت کرنا۔ ہمارے اہداف: وسائل سے محروم طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، پھر ان طالب علموں کی رہنمائی کرنا، کریئر کونسلنگ کرنا۔ تینوں اہداف اس ہدف کو حاصل کرنے کی راہ میں سنگ میل ہیں۔ اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے الفلاح کی ایک مجلس عاملہ ہے۔
اس مجلس عاملہ میں جیسا تعارف کروا چکے ہیں کہ میں وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. ہمارے وردی چیئرمین میاں عبدالشکور صاحب ہیں جو بہت ویژن رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس مختصر سے عرصے میں الفلاح اسکالرشپ اسکیم کو وہ مقام ملا ہے کہ آج یہ پاکستان کی اپنے شعبے میں کام کرنے والی سب سے بڑی اور منفرد تنظیم ہے. بیرون ملک الفلاح کے نمائندے الفلاح اسکالرشپ اسکیم جو کہ 1998 میں ایک چھوٹی سی تنظیم کے طور پر سامنے آئی تھی، الحمدللہ یہ کومپل اب ایک تناور درخت بن چکی ہے. الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے وظائف کے لیے میرٹ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، کسی رجسٹرڈ تعلیمی ادارے کا طالب علم طالبہ ہو، 60% سے زائد نمبر حاصل کیے ہوں، اور اقلیتوں کے لیے یہ میرٹ 55% ہے، کیونکہ اقلیتیں ہمارے ملک کا وہ طبقہ ہے جو زیادہ محروم ہیں، جن کے پاس وسائل کی زیادہ کمی ہے، جہاں تعلیم کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہے. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے الفلاح کی مجلس عاملہ نے ہمارے اقلیتی لوگوں کے لیے ایک خاص جو ہے وہ گوشہ ہمدردی ہے، اور ان کے لیے ہم نے 55% جو ہے وہ معیار رکھا ہے. اور وہ طالب علم مالی مشکلات کا شکار ہو، ایسا طالب علم جس کے پاس وسائل نہ ہوں، صرف وہی طالب علم الفلاح سے معاونت یا مدد لے سکتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے الفلاح اسکالرز کا ایک تعداد ہے. آپ لوگ میڈیکل میں 80 طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الفلاح کے فورم سے، جس میں سے 48 طلبہ 32 طالبات ہیں. اسی طرح سے انجینئرنگ کے شعبہ میں 93 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر شعبوں کے اندر آپ کو طلبہ و طالبات نظر آ رہے ہیں. یہ وہ جائزہ ہے کہ وہ طالب علم جو الفلاح کے فورم سے فائدہ اٹھا کر اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں. تو میں نہایت خوشی کے ساتھ مجھے اظہار کرتا ہوں کہ الحمدللہ 14 طلبہ و طالبات نے الفلاح کے فورم سے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے اور بحیثیت ڈاکٹر اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. الفلاح اسکالر صوبائی بنیاد پر پنجاب سے 919 طلبہ و طالبات اس وقت اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے 135، سندھ سے 60، بلوچستان سے 33، آزاد کشمیر سے 86. اسکالر صوبائی اور ضلعی بنیاد پر یہاں پر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر 749 سب سے بڑی تعداد ہے. الحمدللہ الفلاح اپنے ضلع کے اندر ضرورت مند طلبہ کی ایک کثیر تعداد کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہم سب کی بہت زیادہ توجہ کا حامل ہے، مستحق ہے. اس میں یتیم ہیں، معذور ہیں، اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس وسائل کی شدت سے کمی ہے، اور اس وقت 245 طلبہ و طالبات